مٹیریل ریسورسز آلموسٹ نہیں ہیں. ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے، جس میں سب سے بڑھ کے جاپان ہے، جو ابھی کچھ عرصے تک سیکنڈ لارجسٹ اکانومی تھا دنیا کا، اب تھرڈ ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ 13-14 کروڑ لوگ ہیں. ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر اس سے وہ سب کچھ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کمال ایک ہیومن ریسورس کا، کہ اگر ہیومن ریسورس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المملکات جو بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ اس میں ایک ایبلٹی ہے، اور ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو اگر آپ کوئی صحیح طریقے سے تراشیں تو وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے گی. میرے والد صاحب بھی پاکستان موومنٹ کے کارکن ہوتے تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اخبار نویسوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، تو ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی وہاں. انہوں نے ان کی طرف نہیں مڑے، وہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ان میں سے ہوگا. تو اس وقت کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے تو خیر قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ کال کا اتنا پاس نہیں رکھا. لیکن اس وقت ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہر وہ چیز سہولت دی جائے جس سے یہ اس ملک کی خدمت کر سکیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف عثمان ڈار. اینڈ آئی ایم سیئنگ انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف عثمان ڈار، میں ان کے ساتھ ابھی کچھ عرصہ کام کیا ہے، اور یہ ایک لائیو وائر ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، میرے سے ملتے ہیں. تو ایک تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو عثمان ڈار جیسا ایک لیڈر ملا ہے. اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یہ نوجوان کامیاب نوجوان تو میں نے کر لیا ہے، شوکت صاحب کامیاب کسان بھی کریں. تو اس وقت پھر ہم نے سوچنا شروع کیا یا اگر کامیاب کسان بھی ہم نے کرنا ہے تو کچھ اور کیوں نہ کیا جائے. اور پھر وہی بات جو کہ عثمان ڈار صاحب نے کہی، مشکل یہ آ گئی کہ یہ جو ہمارے بڑے بینکس ہیں، حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ آپ کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ چھوٹا لون دے سکیں، کیونکہ ان کے جو لوازمات ہیں کہ کولیٹرل چاہیے آپ کا، یہ یہاں دستخط چاہیے، وہاں دستخط چاہیے، آ جائیے ہمارے پاس وغیرہ وغیرہ. وہ جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے ابھی 72 سال تو ہو گئے ہیں نا، تو 72 سال کے بیچ میں یہ لونز کیوں نہیں زیادہ ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ ریکگنائز ہمیں کرنا چاہیے، اور میں نے اس لیے کیا کہ مجھے 46 سال کا بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم نے کہا یہ تو نہیں کر سکیں گے. اگر ان کو ہم نے کہا کہ آپ ملینز مطلب لاکھوں کے لیے مطلب اس میں تعداد میں دیں لونز، تو یہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ایک فارمولہ تیار کیا جو کہ بہت یونیک تھا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور میں نے جب ورلڈ بینک کو بتایا تو وہ بھی بڑے مطلب پلیزنٹلی سرپرائز ہو گئے کہ یہ تو باقی دنیا میں ایسے نہیں ہوا. اور وہ یہ تھا کہ ہول سیل بینک سے ہم پیسے لیں گے، اور یہ مائکرو فائنانس بینکس، مائکرو فائنانس این جی اوز جس طرح اخوت وغیرہ ہیں، این آر ایس پی ہے، یہ آگے پیسے دیں گے، اور یہ دے رہے ہیں، پچھلے 30 سال سے دے رہے ہیں. تو ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام کی بنیاد رکھی. تو نہ صرف ہم کامیاب جوان ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں 5 کیٹیگریز ہیں، آپ کو انہوں نے بتایا ہی ہے. کامیاب پاکستان میں بھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً 4 ملین گھرانے، 3 کروڑ لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟
ہم ایگریکلچر میں ان کی فصلوں کے لیے پیسے دیں گے, 1.5 لاکھ روپے ایک فصل کا, 2 فصلیں ہوتی ہیں. دوسرا 2 لاکھ روپے دیں گے تاکہ وہ ٹریکٹر وغیرہ, باقی تھریشرز, یہ لیولرز, یہ استعمال کر سکیں, میکنائزیشن جس کو کہتے ہیں. شہری لوگوں کے لیے ہر گھرانے میں 5 لاکھ روپے کا لون دیا جائے گا. یہ سارا انٹرسٹ فری ہے, اس میں کوئی سود نہیں ہے, اور وہ 3 لاکھ 3 سال میں واپس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہر گھرانے کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت بھی ہے, اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. تو 27 لاکھ روپے تک تقریباً, مطلب صرف سروس چارج ہوگا 1-2%, 3%, ورنہ وہ بھی بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اور صحت کارڈ تو پرائم منسٹر نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے, جو کے پی میں شروع ہو گیا ہے, اور اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے. اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ جو آپ کامیاب جوان میں بھی ہو رہی ہے, اس میں بھی, اس کے تھرو بھی ان گھرانوں کے لیے ہوگی. تو ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. میں تو ابھی پولیٹیکل نعرہ تو نہیں ماروں گا ادھر, لیکن بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ گھر بھی دے دیں گے اور باقی کچھ بھی دے دیں گے, کپڑے بھی دے دیں گے. کسی نے اس کا جو ہے عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا. اور ہماری عوام جو ہے وہ اسی چیز پہ رہی کہ بہت ترقی ہوگی. جب بہت ترقی ہو جائے گی, لمبی ترقی ہو جائے گی, جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ, 10-20 سال کی, تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. اور نہ ہی 20 سال کی ترقی ہوئی کبھی, اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس یہ ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا وعدہ, ریاست مدینہ ہم نے کریٹ کرنی ہے, جس میں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم لوگوں نے یہ کامیاب جوان شروع کیا, کامیاب پاکستان ابھی شروع کیا, اور اس کے بیچ میں میں صرف آپ کو بتاؤں بڑا شفاف طریقے سے جس طرح یہ ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. اور اس میں کوئی تقریباً 8.25 لاکھ ہٹس ہو چکی ہیں, 2.25 لاکھ روپے جو ہے وہ ایلیجبل ہو چکے ہیں لوگ. اور یہ ابھی صرف کے پی, بلوچستان, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور 5 ضلع جو ضلع ہیں اپنا پنجاب کے اور سندھ کے جو غریب ہیں ان کے اوپر محدود ہے. 3-6 مہینے میں ہم سب کچھ کھول دیں گے, پنجاب بھی کھول دیں گے. تو ایک بہت بڑا ایک قسم انقلاب آئے گا, ایک گراس روٹ لیول, کامیاب جوان کا, کامیاب پاکستان کا. ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ باقی جو ہے معیشت کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس میں ایگریکلچر کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جیسے ایگریکلچر پہ آپ زور دیتے ہیں, ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کا جو حجم ہے ہماری معیشت میں وہ تقریباً 19.5% ہے. یہ بالکل غلط ہے. وہ ضرور ہے, لیکن وہ فیڈ کرتی ہے پھر جا کے ایس ایم ایز کو, جننگ فیکٹریز کو, رائس ہسکنگ کو, وہ پھر آگے جا کے ہیٹ کرتی ہے بڑی انڈسٹری کو. تو ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کا یہ جو ایگریکلچر سے جو ایک قسم سے سفر شروع ہوتا ہے, یہ تقریباً 44 سے 50% جو ہے وہ کور کرتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو ہم نے اس راہ پہ لگا دیا تو ظاہر ہے آپ اب ایس ایم ای میں گھسیں گے, ایس ایم ای میں جائیں گے, کیونکہ یہ میں بھی ادھر کوئی ٹرانسپورٹ کہہ رہا ہے, یہ سب ایس ایم ای ہے. اور ہم نے ایگریکلچر ایس ایم ای کے اوپر زور دینا ہے. یہ کامیاب جوان, کامیاب پاکستان پہ تو زور دے رہے ہیں, لیکن بزنس میں بڑی جو صنعتیں ہیں ان کو تو ویسے ہی پیسے مل جاتے ہیں. 75% جو پیسے ہیں بینکوں کے وہ بڑی کارپوریٹ لون جس کو کہتے ہیں. ایس ایم ای جو ہے اس کو صرف 6 سے 7% ہے. تو اس پہ بھی ہم نے زور دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تقریباً 40 لاکھ ایس ایم ای ہے پاکستان میں, اور صرف 1,70,000 لون ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے. دنیا کے بیچ میں ایس ایم ایز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیک بون ہوتا ہے. تو اس لیے جس طرح اپنا عثمان ڈار صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ بہت سہل بنائیں گے اس کو, ایس ایم ای لونز کو, اور انشاءاللہ جو اور چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. جو بات ہوئی ہے اس میں آئی ٹی ہے, بیکاز جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں
ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم آئی ٹی میں، جس طرح بھی مجھے کہا گیا کہ 2,000 روپیہ کماتے ہیں ایک پروگرام کا، اور یہ دنیا میں بہت ہی اس وقت فقدان ہو گیا ہے لوگوں کا، تو ہم نے اس کے لیے بھی پیسے دیے ہیں آئی ٹی منسٹری کو. وہ 3 بلین میرے سے مانگنے آئے تھے، میں نے ان کو کوئی 8 بلین دے دیے. میں نے کہا بھائی زیادہ کرو تاکہ لوگوں کو ٹرین کرو. اور یہ اس میں ہے. پھر فائنینشیل سیکٹر کے بیچ میں ہم ایک پرائیویٹ ایکوٹی بنا رہے ہیں. پرائیویٹ ایکوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے جو اپنا سرمایہ لگانا ہوتا ہے، جو ایکوٹی دینی ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو ایک بڑا حصہ تو اس میں ہوگا کہ ہم یہ جو ہماری صنعتیں جو بکھری ہوئی ہیں کمپنیاں، ان کو کنسالیڈیٹ کریں گے. لیکن ایک اور بڑا حصہ اس میں ہوگا وینچر کیپٹل کا، تاکہ ہم ایس ایم ای کو اور آئی ٹی سیکٹر کو کہ لوگ جو کرنا چاہیں ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم ان کو پیسے دیں، وینچر کیپٹل دیں. اور یہ جو ہے ٹوٹل فنڈ جو ہوگا اگلے 2-1 سال کے بیچ میں رئیس صاحب کو 150 ارب روپے کا ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ کتنی سہولت لوگوں میں ہو جائے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک فلاحی مملکت اور پاکستان کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ لاسٹ اکنامک گلوری، اس کو واپس لے کے آنا. کیا تھی ہماری لاسٹ اکنامک گلوری؟ ہم 60 کی دہائی میں چوتھی بڑی اکنامک پاور تھے ایشیا میں، چوتھی بڑی پاور تھے. جاپان، چائنا، انڈیا اور پاکستان. ہم سعودی عربیہ سے بڑے تھے، ہم ساؤتھ کوریا سے بڑے تھے، ہم تائیوان تھائی لینڈ سے بڑے تھے. تو ان سارے، اور ترکی سے بڑے تھے، اور باقی ممالک سے بڑے تھے. صرف 3 ملکوں سے کم تھے. اور آج ہم میرے خیال میں 25 نمبر پہ بھی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ پاس جو گلوری ہے، لاسٹ گلوری ہے، اس کو واپس لے کے آنا ہے، تاکہ ہم کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. کسی جو آپ کو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان پہ ہم نے ڈیپینڈنس ختم کرنی ہے. اب ابھی بات ہوئی کہ یہ ٹیکسز کے اوپر بات ہوئی، تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. تاجر میرے پاس ملنے آئے تھے پورے پاکستان کے، فرائیڈے کو، تھرسڈے کو، اور ملنے آئے تھے، اور انہوں نے یہ مجھے اس قسم کی باتیں کی کہ دیکھیں. تو میں نے ان کو ایک چیز سیدھی سیدھی کہہ دی. میں کہ ٹیکس تو ہم سب نے دینا. اگر آپ کا خیال ہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے ہم، تو ہم ترقی نہیں کریں گے. تو ٹیکس تو اگر آپ کے خیال میں ہم نہیں دیں گے، اور کئی 70 سال سے ہم نہیں دے رہے، تو وہ بھول جائیں آپ. ٹیکس تو آپ کو دینا ہے. ہاں، سہولت آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کیونکہ ہراسمنٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی، وہ میں نے ختم کر دی. سیلف اسیسمنٹ ہے، آپ اپنا ریٹرن بھریں اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. اگر ان کو اختلاف ہے آپ کی، کوئی تنگ نہیں کرے گا. آپ کو اختلاف ہے، آپ کی اس سے اختلاف ہے، تو وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. یہ لوگ آپ کو آڈٹ بھی نہیں کریں گے، تاکہ آپ کی زندگی میں سے ایف بی آر کو نکال دیا گیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ابھی ٹیکس ہی نہ دیں. اب ٹیکس تو دینا ہوگا. آپ نے کہا کہ ایف بی آر کا اور ناظرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو گیا. بالکل ہو گیا. کیوں؟ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آپ سب لوگوں کے ڈیٹا آ گیا ہے. آپ کے بلز ہیں ہمارے پاس، آپ کے بینک اکاؤنٹس کے بھی ہیں، آپ ٹریول جو کرتے ہیں، گاڑیاں جو رکھتے ہیں، گھر جو ہے، سب ہے. ہم نے اب اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے آپ کی انکم بھی ایسٹیمیٹ کر لیں گے. اور آپ کو شوکت ترین کی انکم جو ہے 88% تک ایکوریسی کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور شوکت ترین کو ایک بل آ جائے گا، جناب والا یہ آپ کی انکم ہے اور یہ آپ کا ٹیکس ہے. اور ہم اس وہ نہیں کریں گے، کوئی جبر وغیرہ نہیں کریں گے. ہم آپ کے ساتھ التجا کریں گے، جناب والا یہ دیکھ لیں، اگر آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹیکس دے دیں. کریں گے، یہ ہمارا حق ہے. اسٹیٹ کا حق کیا ہے کہ اس نے ٹیکس لینا ہے. تو اگر آپ کے خیال میں ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ بھول جائیں. لیکن آپ کی جو وہ بات کہ آپ کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، بالکل ہوگی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ 6 لوگ آپ لے کے آ جائیں، میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ
اگر آپ کو کوئی لوگ تنگ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ جو پاس مشین ہے اس میں کوئی ٹھیک نہیں جا رہا یا آپ کو کوئی ویسے یہ ہے کہ ڈسکنیکشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ لا ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استعمال کریں گے، ہم آپ کو سہولت دیں گے۔ ابھی جس طرح ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹل بھی دنیا ساری ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے۔ کمپنیاں جو ہیں جو 2.5 لاکھ روپیہ سے زیادہ کی پیمنٹ اگر کریں اور وہ ڈیجیٹل کے تھرو کریں، یار اس میں کون سی آفت آ گئی ہے بھائی؟ تو بیٹھے ہمارے ساتھ، آپ کسی لوگوں نے کہا شبر زیدی وغیرہ کہ یار بہت یہ تو آپ نے ٹائم نہیں دیا، ہم نے پہلے 2 مہینے آگے کر دیا، ابھی پھر 1 مہینہ آگے کر دیا، لیکن بیٹھے آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ پورے آپ کی جو آپ کی وہ ہیں ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو دور کریں گے۔ لیکن میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے۔ جرمن فائنانس منسٹر مجھے ملنے آئی تھی، میں پچھلی دفعہ جو تھا، تو انہوں نے کہا نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کو ریپرزنٹیشن کا بھی کوئی حق نہیں ہے، آپ کو ووٹ کا بھی کوئی حق نہیں ہے، سمپل۔ اور بات سیدھی ہے یار، آپ کہیں گے جی یہ بڑے حکومت جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں پرووائڈ کرتی، کہ تو پیسے لے لیتی ہے اور کچھ پرووائڈ نہیں کرتی اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ اور بھائی تم سڑکیں استعمال کرتے ہو، تم بجلی استعمال کرتے ہو، یہ سارا کچھ کرتے ہو، یہ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے بجلی وغیرہ، کئی تو بجلی کے پیسے بھی نہیں دیتے، لیکن دا ویری فیکٹ از لا اینڈ آرڈر ہے۔ آپ کی جو آپ کا فوج ہے، ڈیفنس ہے، وہ آپ کا مطلب وہ کرتی ہے، آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے بارڈرز پہ بھی، یہاں بھی سارا کچھ ہے، پولیس ہے، سارا یہ کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھول